اچھا اور ایک بات میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ آیت کر کے جو قرآن عطا کیا گیا ہے، ایسا نہیں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قرآن جانتے ہی نہیں، بلکہ حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ جبرائیل امین ہر رمضان آتے تھے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پورے قرآن کا دور کر کے جاتے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ تھا وہ امت کے لیے تقاضۂ وقت کے اعتبار سے آیتیں آتی رہیں، لیکن رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پورے قرآن کا علم دیا گیا تھا جو آپ ہر رمضان جبرائیل امین کے ساتھ دور کرتے تھے. واہ 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 سبحان. یہ ہے قرآن پاک کے آیات کے نزول کی ابتدا سے لے کر کے میں نے کچھ کیفیتیں آپ کے سامنے رکھی. اچھا سر، ہمیں آپ نے گفتگو فرمائی، ہمیں یہ بات تو معلوم ہو گئی کہ قرآن پاک کو جمع جو فرمایا وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے جمع فرمایا، مگر ترتیب وہی رکھی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی تھی یا جو فرما کے گئے تھے. آپ یہ بتائیے کہ اس میں کچھ لوگ عجیب قسم کے وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ صحابہ کرام نے آیتوں کو گھٹا کر کچھ بڑھا کر اس طریقے سے اس میں کچھ تبدیلیاں کی، نعوذ باللہ. تو ایسے لوگوں کے بارے میں شریعت کیا، قرآن کیا کہتا ہے؟ الیاذ باللہ. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے عدل پر اور ان کی ثقاہت پر شک نہیں کیا جا سکتا. جی، وہ سب کے سب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں اور جھوٹ اور برائیوں سے پاک ان کو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. سبحان اللہ. اور وہ ایسی جماعت ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، واہ واہ. اور اسی جماعت کے بارے میں اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہے. تو کیا کسی جھوٹ کام کرنے والے سے یا قطر بینی کرنے والے سے اللہ راضی ہے؟ تو پھر یہ تو سوال اللہ کی ذات پر آئے گا کہ اگر صحابہ میں ایسے معاملات ہوئے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی رضا کی بات کیسے فرما رہا ہے قرآن پاک میں؟ تو قرآن پاک کو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں لکھا تو گیا ہے اور یاد بھی کرایا گیا ہے، کیونکہ عرب کا یہ معمول تھا. اب یہ آپ کا یہ جو سوال ہے نا، یہ بھونڈا اعتراضات ملحدین کی طرف سے ہوتا ہے کہ یہ تو حضرت صدیق اکبر کے زمانے میں جمع کیا گیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو جمع کر کے اس کی نقلیں تیار کی اور سب جگہ پھیلایا، تو انہوں نے اپنے دور میں قرآن جمع کیا، رسول اللہ کے دور میں نہیں تھا. ایسا نہیں ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی لکھا جاتا تھا اور لکھنے کی ترتیب الگ الگ تھی. بعض جگہ وہ پتلی سل ہوتی جس کو ہم سلیٹ کہتے ہیں، اس پہ بھی لکھے گئے قرآن کی آیتیں، بعض جگہ چمڑے پر لکھی گئی تھی، اور بعض اونٹ کے کوہان کی جو گول ہڈی ہوتی تھی اس کو گول تراش لیا جاتا تھا اور اس پر پورے قرآن کو لکھا جاتا تھا. اچھا، تو یہ بھی محفوظ کرنے کے ان کے طریقے تھے. لیکن عرب جو ہے اس طریقے کو پھر بھی ہلکا سمجھتے تھے لکھنے والے کو. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا حافظہ غضب کا ہوتا تھا. کیا بات ہے. اور وہ لکھ کر کے یاد کرنے کو اپنے لیے عیب سمجھ لیتے تھے، اسی لیے شعرا جو ہے نا کوئی شعر و شاعری لکھتے نہیں تھے. ذہن پر اپنے حافظے پر اعتماد اتنا ان کا تھا، غضب کا حافظہ تھا ان کا عرب میں. اور یہ بات میں آپ کو اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ چلے اگر حضرت عثمان غنی کے زمانے میں یہ جمع کیا گیا ہے تو پھر وہ جنگ یمامہ جو لڑی گئی صدیق اکبر کی زندگی میں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے چند ہی مہینوں کے بعد، اس جنگ یمامہ میں 700 حافظ قرآن شہید ہوئے جو صحابہ تھے.